بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، بڑا اہم مسئلہ، بڑی اہم بات، بڑی قابل توجہ بات۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل میتن، کہ کسی شخص نے جس نے کسی میت کو غسل دیا۔ یہ بات سمجھنے سے پہلے مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ آج باعتبار والدین ہم اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی اونچی پروان کے لیے موسم کو نہیں دیکھتے، حالات نہیں دیکھتے، اپنی ہمت سے بڑھ کر ان کے اوپر خرچ کر کے ان کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ اونچے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے سامنے ساری دنیا کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو مجھے غسل تم دو گے یا کرائے کا بندہ بلاؤ گے؟ بیٹا جب میرا آخری وقت آ جائے گا تو غسل دینے کے بعد جب نماز جنازہ پڑھنے کی باری آئے گی تو رسماً ہاتھ باندھو گے یا بیچ میں دعا بھی پڑھو گے؟ تو اس انداز کو سامنے رکھیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا، اور فرمایا غسل بھی دیا، اس کو کفن پہنایا اور ساتھ میں اس کو خوشبو لگائی، اس کی چارپائی کو کندھا بھی دیا، اس پہ نماز جنازہ ادا کر لی، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ یہ کام پیارے آقا علیہ السلام نے بتائے کہ غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، چارپائی کو کندھا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس کی نماز جنازہ بھی ادا کر لی گئی، پھر جس نے غسل دیا اس نے امانت داری کا مظاہرہ یہ کیا کہ دوران غسل اگر ڈیڈ باڈی کے اندر کوئی عیب پایا گیا تو اس نے لوگوں کے سامنے ظاہر بھی نہیں کیا۔ یہ ہو سکتا ہے موسم کی نزاکت کی وجہ سے، جسم کی نزاکت کی بنیاد پر جسم کے اندر کوئی عیب پایا گیا، کوئی ضعف، کوئی کمزوری پائی گئی، اس نے لوگوں کے سامنے آ کے ظاہر نہیں کیا کہ اس ڈیڈ باڈی کے اندر یہ عیب تھا، اس نے نہیں بتایا، پوشیدہ رکھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اس نے عیب کو پوشیدہ رکھا، یہ 4-5 کام اس نے کر لیے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب اس کا انداز یہ ہو جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ سامعین محترم، یہ تو عام بندے کی بات ہوئی نا، جس نے کسی میت کو غسل دیا تو جو اپنے باپ کو غسل دے، جو اپنی والدہ کو غسل دے، اپنے بھائی کو غسل دے، اپنے پیاروں کو غسل دے، رشتوں کی نزاکت بھی قریبی کا معاملہ بن جائے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب کا انداز بھی اور بڑھ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ ضروری ہے آج کے نوجوانوں کو کہ ان مسائل کو سیکھیں اور ایسے حالات کے اندر ایسے لوگوں کے قریب ہو کر دیکھیں۔ یہ کوئی بہت بڑا پہاڑ جیسا کام نہیں، یہ جو دنیا کے اندر زندگی کے اندر ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اسی وضو کی طرح، اسی غسل کی طرح میت کو بھی وضو کرایا جاتا ہے اور غسل کرایا جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔